نهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم بھائیو، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس کے فضل و احسان سے الحمدللہ ہم نے پہلی صدی کی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح اس ماہ مبارکہ کا حق ادا کرتے ہوئے تمام عبادات میں دلچسپی دکھائیں گے اور کما حق وہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے میرے محترم بھائیو، انشاءاللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد زیادہ وقت نہیں دوں گا، 5 سے 10 منٹ کے اندر نبی علیہ السلام کی زندگی کو تمہارے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم بھائیو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوست و احباب میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی زندگی میں غلط لوگوں کو اپنایا ہوا ہے، ان کی طرح بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی طرح بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کے لیے جس شخصیت کو آئیڈیل بنایا ہے وہ نبی علیہ السلام کی پاکیزہ ذات ہے۔ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں یقیناً تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر کسی نوجوان کو، کسی آدمی کو بننا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی طرح بننے کی کوشش کرے۔ میرے محترم بھائی، مسلمان تو مسلمان، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کامل شخص کوئی نہیں گزرا ہے۔ موسیٰ کا مقام اپنی جگہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بہتر اور سب سے کامل اور کمپلیٹ شخصیت اگر کوئی گزری ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک عیسائی مصنف ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، مائیکل ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی The 100 عظیم آدمی، اور اس نے 100 بڑی بڑی شخصیتوں کو اس نے جمع کیا اور ان کی زندگی کے بارے میں لکھا، اور اس میں نمبر 1 رینک پر شخصیت کو لایا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی ہے، کرسچن ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے نمبر پر لایا تو عیسائی بھڑک گئے، غصہ ہوئی، بولے کہ تو کیسا عیسائی ہے، نمبر 1 کو تو نے محمد کو رکھا اور ہم جن کو مانتے ہیں ان کو تو نے نمبر 2 پہ رکھا۔ تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے انصاف کے ساتھ سب کی زندگیوں کو پڑھا، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ابھی ناقص نظر آ، کیونکہ وہ درمیان ہی میں اٹھا لیے گئے، انہوں نے شادی نہیں کی، ان کی اولاد نہیں تھی۔ اگر سامنے والے پوچھتے کہ ایک شوہر کو کیسے ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بتاؤ، میں نہیں بتا سکتا۔ ایک باپ کو کیسے ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر سمجھاؤ، میں نہیں سمجھا سکتا، لیکن میں نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے کامل شخصیت پایا ہر اعتبار سے۔ ایک نوجوان پڑھے گا تو اس کو بھی آئیڈیل ملے گا، ایک بزرگ پڑھے گا ان کے لیے بھی نمونہ ہے، ایک بچہ پڑھے گا ان کے لیے بھی نمونہ ہے، ایک باپ پڑھے گا اس کے لیے بھی نمونہ ہے، ایک شوہر پڑھے گا اس کے لیے بھی نمونہ ہے، ایک کمانڈر پڑھے گا اس کے لیے بھی نمونہ ہے، ایک سیاست دان پڑھے گا اس کے لیے بھی نمونہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام ہے جو ہم کو زندگی کے ہر موڑ میں
یہ سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی کو کیسے ہونا چاہیے، مشکلات کو کیسے فیس کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سا وقت اتنا نہیں، اور اسی میں نبی علیہ السلام کی سیرت سے کچھ اہم چیزیں میں تمہارے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ پورا ساتھ دیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ السلام کی شخصیت کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو ان کی طرح بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔